السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کمپوننٹ کے حوالے سے۔ تو کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایچ کمپوننٹس پلیز اے اسپیسیفک رول، مخصوص رول کردار ادا کرتا ہے، اینڈ کنٹریبیوٹ، ٹھیک ہے، ٹو دی اوور آل فنکشنلٹی آف دا سسٹم۔ ہر اجزاء ایک مخصوص کردار ادا کرتا ہے اور نظام کی مجموعی فعالیت کے اندر حصہ ڈالتا ہے، اس کے کام کے اندر حصہ ڈالتا ہے۔ تو کمپوننٹس are the building blocks of the system. Each component plays a specific role and contributes to the overall functionality of the system. یہ ڈیفینیشن میں نے ابھی اوپر ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہی کمپوننٹ کی ڈیفینیشن۔ Understanding the role of each component of the system is essential، یعنی ضروری to understand how the entire system works، کہ entire system کیسے کام کرتا ہے۔ This helps in identifying پرابلم کی شناخت کرتے ہیں، امپروونگ پرفارمنس، اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کارکردگی کو، اینڈ ریفائننگ سسٹم، ریفائننگ خرابی کو دور کرتے ہیں۔ اسموتھ اینڈ پراپر ورکنگ آف دیز کمپوننٹس ٹوگیدر، اکٹھا ان کا کام جو ہے نا، یہ کام کی چیز ہے جی۔ smoothing and proper working of these components together ensure the system meets its objectives، پھر سسٹم جو ہے وہ اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر کے شو کیا گیا ہے، یہ ان پٹ کمپوننٹس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ کے اندر آپ کا پرنٹر آ جاتا ہے، مانیٹر، LCD وغیرہ آ جاتی ہے، یہ آپ کا CPU ہے۔ CPU بھی ایک سسٹم ہے، اس کے اندر کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، کمبینیشنل لاجک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں، ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ ہوتا ہے، رجسٹر ہوتے ہیں جو اسمال میموری اسٹوریج ہوتی ہیں CPU کے اندر، ٹھیک ہے۔ فاسٹسٹ اسٹوریج کے لیے جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں CPU کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ مین میموری ہے، آپ کی ریم ہوتی ہے۔ تو یہ ایرو شو کر رہے ہیں کہ یہ سارے آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور کنٹریبیوٹس کر رہے ہیں ٹو دی اوور آل دا فنکشنلٹی آف دی سسٹم، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو خرابی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ٹڈ بٹس، انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، ہیومن باڈی اینڈ اٹس DNA۔ کنسیڈر یور باڈی از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ اینڈ افیکٹو سسٹم، مؤثر ہے۔ It is a remarkable، ناقابل یقین سسٹم comprising sub system such as a circulatory system ہے، ٹھیک ہے، نیورولاجیکل سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، دی کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، یعنی قلبی نظام ہے، ٹھیک ہے، قلبی نظام آپ کے دل کا نظام پایا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کا اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ سرکولیٹس بلڈ، ٹھیک ہے۔ ریسپریٹری سسٹم سپلائی کرتا ہے آکسیجن، اور سیریبرل سسٹم جو ہے یہ آپ کا دماغی سسٹم ہے، پروسیسنگ انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے۔ انڈیویجولی، انفرادی طور پر، ایچ ہیز اے ڈسٹنکٹ فنکشن، یعنی اس کا ایک الگ فنکشن ہے۔ That collaborates مجموعی طور پر to ensure overall survival، ٹھیک ہے، survival and well-being، یعنی ہماری حیات کے لیے بھی یہ ضروری ہے سارا کچھ۔ DNA is like a blueprint of life، زندگی کا ایک تفصیلی خاکہ ہے آپ کا DNA۔ It is a system that contain all the instruction for organism to grow، حیاتیات کو گرو کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، ریپروڈیوس، دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پاس ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن، یہ ساری انفارمیشن DNA کے اندر پائی جا رہی ہے جی۔ ایچ سیل ان آور باڈی ریڈ دس بلیو پرنٹس، ہماری باڈی کے اندر ہر سیل جو اس کو ریڈ کرتا ہے۔ اور اگر ہم ہیومن باڈی کے اندر ہم سیل کی بات کریں تو ایچ سیل کنٹین DNA، ہر سیل کے اندر DNA ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیل کے اندر
نیوکلیس ہے, ڈی این اے, بڑا کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے. تو ہیومن باڈی کے اندر تقریباً 30 سے لے کے 37 ٹریلین تک سیلز جو پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. when all the DNA in a single human cell is extended, اور وہ اتنا مطلب گچھم گچھا ہوا ہوتا ہے ڈی این اے, اگر اس کو پھیلایا جائے اٹس میئر اباؤٹ 2 میٹر ان لینتھ, تو اس کی لینتھ جو ہے یہ 2 میٹر تک بنتی ہے. تو یہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے جو ہے وہ سائنسدانوں نے کوئی حساب کتاب لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دا ٹوٹل لانگ آف ڈی این اے ان آور باڈی ایکسٹینڈ ٹو دی سن. ٹوٹل لانگ آف دا ڈی این اے, یعنی ڈی این اے کتنا لمبا ہوتا ہے اگر اس کو پھیلا دیا جائے سورج کی طرف, اور سورج زمین سے تقریباً 93 ملین مائلز جو وہ دور ہے, تقریباً ہم اس کو کہتے ہیں ایک اسٹرونومیکل یونٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. مور دین 600 ٹائمز, 600 گنا اگر ہم اس کو کر دیں تو اتنے ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ڈی این اے کا پھیلاؤ پایا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہماری باڈی کے سارے سسٹم کے سب سسٹم بھی اگر فنکشنالٹی دے رہے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, مضبوط ترین ہو جائے. تو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی اور بھلائیاں پیدا کرے. شکریہ.